بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، جواد چشتی کی طرف سے امت مسلمہ کو لا الہ الا محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کو اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کو ڈھیر ساری دعائیں اور سلام۔ ناظرین، تاریخ اسلام کے حوالے سے یعنی ہسٹری آف اسلام کے حوالے سے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے تاریخ اسلام کے حوالے سے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، لاسٹ لیکچر میں ہم نے آپ سے تذکرہ کیا تھا جو خاندان بنو ہاشم کا ایک جائیداد کا حصہ، زمین کا حصہ سمجھے گھاٹی شعبہ ابی طالب کے نام سے مشہور، جس میں کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے اور اہل عرب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کی دعوت پر شدید مخالفت کرتے ہوئے ان کا وہاں پہ محاصرہ کیے رکھا، ان کا بائیکاٹ کیے رکھا، اور یہ بھی آپ سے واضح تذکرہ ہوا کہ بائیکاٹ کا کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ مختصر تذکرہ تاریخ کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ جیسا کہ آپ سنتے آ رہے ہیں، مقصد یہ کہ اسلامی تاریخ سے آپ لوگ آگاہ ہوں اور ہمارے جو مسلمان غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں ان میں کچھ بیداری اور شعور پیدا ہو۔ اسی طرح آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں مختلف، ویسے تو اس میں مختلف جو تاریخ دان ہیں اور رائٹرز ہیں انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، لیکن یہاں پہ کیونکہ ہم نے مختصر سا تذکرہ کرتے ہوئے چیزوں کو سمیٹتے ہوئے آپ تک رکھیں تاکہ ویڈیوز بھی شارٹ رہیں اور آپ تک سلسلہ بھی مسلسل پہنچتا رہے۔ آج کا ہمارا جو سلسلہ ہے اس میں ہم ذکر کرنے والے ہیں طائف کے واقعے کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہاں پر ظلم و زیادتی کی گئی، جبر کیا گیا، اور اس کے باوجود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اسلام کی دعوت کو اسی طرح جاری رکھا، کیا کیا تکالیف برداشت کی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لیکن حق کا دامن نہیں چھوڑا۔ جو اللہ کی طرف سے حکم ہوا اس پر ثابت قدمی سے ڈٹے رہے۔ ان کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دے رکھی تھی، لیکن انہوں نے عملی طور پر ثابت کیا کہ کس طرح ہمیں اسلام کے لیے اللہ کے جو احکامات ہیں اس کے لیے کس طرح عملی طور پر کوشش کرنی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمارے لیے تھا، لہٰذا میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو غور سے سنیں، سمجھیں، دیکھیں، دوسروں تک بھی شیئر کریں اور اپنی جو رائے ہے، اپنا مشورہ ہے وہ بھی لازمی دیں، ڈسکشن کریں ہمارے ساتھ ڈیٹیل سے، تاکہ ہم اس کو بہتر انداز میں امت مسلمہ تک پہنچا سکیں۔ اب ناظرین، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہر طرح سے ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے، اور ہمیں ذرا سی بھی کوئی پریشانی ہو تو ہم انہی سے ہی اپنے لیے رہنمائی لیتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے اہم اور بڑا ذریعہ، واحد ذریعہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات، ان کے بعد پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ازواج مطہرات اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، وہ سب ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ۔ آج کا جو تذکرہ ہے ناظرین اس کو ہم شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میں نے خصوصی جو کوشش شروع کی ہوئی ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے، امت مسلمہ کو طاقتور بنانے کے لیے اور اسلام کی تعلیمات پھیلانے کے لیے، اس میں مجھے آپ سب کی بھرپور سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ ساتھ دیں، ہم مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور آگے بڑھیں تاکہ اسلام کا جو پیغام ہے وہ ہم دوسروں تک پہنچا سکیں، خصوصاً آج کے پرفتن دور میں۔ تو ناظرین، جو طائف کا واقعہ ہے وہ کیوں پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف کیوں گئے، یہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس طرح آپ نے تذکرہ سنا بھی ہوگا، آپ بہت سے لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ کفار مکہ جو ہے، مشرکین مکہ، طرح طرح کے ظلم و زیادتی اور شدید ترین مخالفت وہ جاری رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اسی مخالفت کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ ہر طرف سے ایک ایسی فضا، ایک ایسا ماحول بن چکا تھا جس میں ایک راستہ نہ ہونے کا، وہ انسان کو ہوتا نا کہ راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور وہ پھر دوسری طرف رخ کرتا ہے کہ میں فلانی جگہ سے دیکھوں، وہاں سے شاید کوئی ہمیں راستہ مل جائے، دوسری جگہ سے، تیسری جگہ سے، چوتھی جگہ سے، اس طرح وہ اپنی کوششیں جاری رکھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ وہ حق کے داعی تھے، اسلام کے داعی تھے، انہوں نے اسلام کو، اللہ کے احکامات کو جس طرح آگے پہنچایا، لوگوں تک، دنیا تک پہنچایا، وہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ اب جب شروع میں اہل مکہ کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے اتنی شدید ترین مخالفت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا سا ان کا جس طرح ایک بشری تقاضا ہے، انہوں نے اس ماحول سے
دوسری طرف رخ کیا کہ شاید وہاں سے کوئی اچھا رسپانس ملے، تو انہوں نے طائف کی طرف، یہ ایک بستی ہے جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 75 میل کے فاصلے پر ہے، آج بھی وہ قائم ہے اسی طرح بستی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ کیا طائف کا۔ اب طائف کا رخ کرنے کا سب سے جو اہم جو بڑی وجہ ہے، سبب ہے، وہ یہی تھا کہ وہاں پہ اس طرح رسپانس نہیں ملا تھا کفار مکہ کی طرف سے، طرح طرح کی شدید مخالفت، اور جو آپ کے ساتھ اعلانیہ یا پھر چھپے طریقے سے آپ پر ایمان لا چکے تھے وہ مضبوط اس طرح نہیں تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی ملتا ان سے اسلام کی بات کرتے، دعوت دیتے، حق کی دعوت دیتے، اور وہاں پر جس طرح خاص طور پر عید کے موقع پر لوگ جمع ہوتے یا حج کے موقع پر جمع ہوتے تھے، تو اس وقت بھی آپ ہر ایک کے پاس جاتے، اسلام کی دعوت دیتے۔ اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا رخ کیا، بستی کا، اور وہاں کے جو بڑے شیوخ ہیں، جو بڑے شیخ ہیں، سردار ہیں وہاں کے، ان کے ساتھ ملاقاتیں کی، اور خاندان عمیر کے، کیونکہ وہ خاندان عمیر جو وہاں پہ تھا اس کا بڑا اثر تھا، اور سب سے با اثر خاندان یہ خاندان عمیر تھا، جس میں 3 شیوخ تھے جن کا نام غالباً عبد یا لیل ایک اس میں سے، دوسرا مسعود، اور تیسرا حبیب نام کا ایک سردار تھا۔ یہ تینوں بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے، ان کو اسلام کی دعوت دی، اور قرآن پاک کی آیات جس طرح نازل ہو رہی تھی وہ ان کے سامنے دیکھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف وحدانیت کی طرف، یعنی اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی کہ اسلام قبول کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں۔ تو یہ وہ لوگ تھے ناظرین جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید ترین مخالفت کی، نہ صرف مخالفت کی بلکہ ان کا مذاق اڑایا۔ مذاق کس طرح اڑایا، تکلیف کس طرح انہوں نے دی، یہ اب آپ نے سنتے جانا ہے، دیکھتے جانا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ہمارے لیے مشقتیں برداشت کی، اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے احکامات کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور اپنی امت کے لیے کس طرح انہوں نے جو تکالیف ہیں وہ برداشت کی۔ اب ظاہر سی بات ہے جو ایمان والا ہے اس نے تو اپنے انداز میں پھر جو ہو سکے گا اس سے وہ اپنی بھی کوشش کرے گا، کہ جب ہمارے لیڈر، ہمارے رہنما، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہو کر انہوں نے اس قدر کوشش کی، تو ہمارا حق کیوں نہیں بنتا کہ ہم اسلام کی خدمت کریں، دین کی خدمت کریں۔ اس جذبے کے ساتھ ہم نے چلنا ہے آگے، امت مسلمہ ایک ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر، اسی رشتے کی وجہ سے ہم نے ایک ہو کر چلنا ہے۔ ہمارا کوئی دوسرا اور اس میں تعلق نہیں، جس طرح پاکستان میں رہتے ہوئے پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان یہ وہ ان میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، یا اگر ملکی سطح پر چلے جائیں تو آپ کو افغانستان میں اور دیگر ممالک میں، بنگلہ دیش میں یہ وہ اس طرح آپ کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، جبکہ سرحدیں جو ہیں وہ اس چیز کی ہم اس چیز کے پابند نہیں ہیں، سرحدوں کے قید میں ہم نہیں ہیں مسلمان خاص طور پر، لہٰذا ہمارا ایک ہی رشتہ ہے۔ اس سوچ کے تحت آپ نے چلنا ہے، انشاءاللہ اللہ دوبارہ مجھے امید کافی ہے کہ امت مسلمہ کو عروج عطا فرمائے گا۔ تو جب ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سردار کے پاس پہنچے، ان کو دعوت دی، تو انہوں نے سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا، اور اس میں ایک شخص بولا کہ اگر خدا نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے تو خدا خود ہی خانہ کعبہ کا پردہ چاک کر رہا ہے۔ دوسرے نے کہا کیا اللہ کو نعوذ باللہ استغفر اللہ آپ جیسا ہی ملا تھا، یہ آپ ہی ملے تھے پیغمبر رسول بنانے کے لیے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ان کو اللہ کو کوئی دوسرا شخص نہیں ملا تھا۔ اس طرح کے مذاق اڑایا۔ تیسرے شخص نے یہ کہا کہ اگر تم سچے ہو، پہلے تو اس نے انکار کر دیا کہ میں تم سے بات کرنا، میں آپ سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا، اگر تم سچے ہو تو آپ سے تم سے بات کرنا بھی خلاف ادب ہے، اور اگر جھوٹے ہو تو جھوٹے کے ساتھ تو پھر بھی بات نہیں کی جا سکتے، وہ قابل توجہ ہی نہیں ہے، قابل ڈسکشن ڈیٹیلز جس طرح آپ کرتے ہیں کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا، وہ روز قابل ہی نہیں ہے اگر جھوٹے ہو تو اس طرح کی باتیں نعوذ باللہ استغفر اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برداشت کرنا پڑی۔ نہ صرف یہ باتیں برداشت کرنا پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے روانہ ہونے لگے تو ان لوگوں نے، یہ جو سردار تھے طائف کے، انہوں نے کیا کیا کہ اوباش بدماش جو لڑکے، نوجوان، بچے تھے اور بڑے تھے، ان کو راستوں میں کھڑا کر دیا، ان کے ہاتھوں میں اینٹیں پتھر پکڑا دیے۔ وہ کیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پنڈلیوں پر نشانہ لے کر، ٹخنوں پر، پنڈلیوں پر خاص طور پہ وہ نشانہ لے کر آپ کو پتھر مارتے، اینٹیں مارتے، لہو لہان کر دیتے۔
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف سے بیٹھ جاتے، اس قدر یہ شدت سے مارتے اور اس قدر یہ تکلیف دے رہے تھے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لہو مبارک وہ جوتوں میں بھر جاتا ہے۔ یعنی اتنی شدید قسم کی انہوں نے تکلیف دی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اسلام کی دعوت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جب طائف میں پتھروں سے مارا جا رہا تھا، ٹخنوں پر نشانے لے لے کر مارا جا رہا تھا ان کو، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس وقت سب سے زیادہ تکلیف ہوئی، کیونکہ آپ جانتے کہ ہڈی پر جب پتھر کی ضرب لگتے ہیں تو کیسی لگتے ہیں، خصوصاً پاؤں کی ہڈیوں میں ٹخنوں پر جب لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس وقت سب سے زیادہ تکلیف ہوئی، اور جب مجھے تکلیف سے میں بیٹھ جاتا، درد ہوتا، تو یہ لوگ مجھے پھر سے کھڑا کر دیتے، چلنے پر مجبور کرتے اور پھر نشانہ لے کر مارتے۔ تو ناظرین، اس تکلیف میں بھی ہمارے پیارے آقا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے، ایمان والوں کے لیے آگے اپنی جو دعوت ہے اس کو جاری رکھا، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے پیغام کو جاری رکھا۔ ہمارے آقا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ہمارے لیے کوشش کریں، اللہ کے احکامات کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے کوشش کریں، تو ہم امتی پھر کہاں گئے؟ آج دیکھیں پاکستان کی حالت، دیکھیں دیگر ممالک کی حالت، دیکھیں اسلام پر حملے کیے جانے، کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پر دیکھیں کتنا گند پھیلایا جا رہا ہے اسلامی تعلیمات کے خلاف، اور ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب یہاں سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر تکلیف سے چلے، تو پھر آپ نے ایک انگور کا باغ تھا وہاں پہ قیام کیا، وہاں پہ پناہ لی، اور وہ جو انگور کا باغ تھا غالباً عتبہ بن ربیعہ شخص نامی کا تھا، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ دی۔ اس نے عربی جو اس وقت دور تھا، عرب کا جو ایک طور طریقہ تھا، دور تھا، جس طرح تہذیب تھی مہمان نوازی کی، اس سے متاثر ہو کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف انگور بھی بھجوائے، آپ کی خدمت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ اس واقعے سے ناظرین آپ جان سکتے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ تھے، جو طائف کی بستی کے لوگ تھے، وہ تو مشرکین مکہ سے بھی بہت زیادہ سخت دل تھے، خاص طور پہ اپنے بڑوں کے بارے میں، اپنے سردار کے بارے میں وہ کچھ بات سننا ہی ان کے خلاف پسند نہیں کرتے تھے، یا ان کے دین کے خلاف کوئی ایسی بات کر دیتا، وہ سرداروں کے خلاف تو کوئی ایسی بات سننا ہی پسند نہیں کرتے تھے، اور اتنی شدید قسم کی انہوں نے پھر مخالفت کی۔ ناظرین، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی بستی سے پھر آگے چلے، چند روز نخلا میں آپ نے پھر قیام کیا، اور وہاں سے پھر ہیرا کی طرف تشریف لے گئے۔ اور یہاں پہ ایک شخص مطعم بن عدی، یہ جس کا تذکرہ پہلے بھی ہوا، شعبہ ابی طالب میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنی ہاشم کے خاندان کا محاصرہ کیا گیا تھا، وہاں پہ گھیر کر ان کو رکھا گیا تھا، کیونکہ وہ ان کا اپنی جائیداد تھی، اپنا ایک خطہ تھا، ان کے قبضے میں تھا۔ تو بنی ہاشم وہاں پر جب انہوں نے پناہ لی، تو یہاں پہ آپ کو ساتھیوں سمیت وہاں پہ آپ کا محاصرہ کیا گیا اور بائیکاٹ بھی کیا گیا۔ تو مطعم بن عدی شخص وہ تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ جو باقی ساتھی تھے، لوگ تھے، مسلمان تھے، ان پر رحم دلی کرتے ہوئے جو معاہدہ تھا بائیکاٹ کرنے کے حوالے سے، محاصرہ کیا ہوا بائیکاٹ کرنے کے حوالے سے مشرکین مکہ کی طرف سے، اس نے ایک کردار ادا کیا تھا کہ وہ معاہدہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کی کوششوں سے اس نے ساتھ مل کر، اور باقی اور بھی تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس کو پتہ چلا مطعم بن عدی کو، تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ تم مسلح کر کے، یہ باقاعدہ ہتھیاروں کے ساتھ بیٹوں کو حکم دیا کہ تم حرم کی طرف جاؤ، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آتا ہوں۔ تو ناظرین، یہاں پر پھر اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی اور ساتھ دیا، اور باقاعدہ طور پر جب ساتھ لے آیا تو اس نے اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری پناہ میں ہیں۔ تو اس وقت پھر کسی نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات نہ کی، پھر مزید کوئی لڑائی جھگڑا یا اس طرح کی باتیں نہ ہوئی، اور اس طرح آپ کچھ دن اس کی پناہ میں ساتھ رہے۔ ناظرین، یہ تھوڑا سا مختصر تذکرہ آپ کے ساتھ طائف کے حوالے سے کیا،
جانتا ہوں کہ میں اس طرح تو بیان نہیں کر سکتا جس طرح یہ ساری چیزیں ہیں. جلدی سے کوشش یہ ہوتی ہے شارٹ سی ویڈیو میں، کیونکہ آپ لوگ ایک تو لانگ ویڈیو زیادہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، یا کچھ ایسے مخلص دوست ہیں پھر وہ سنتے بھی ہیں تو بہت زیادہ لانگ ویڈیو ہو جائے تو پھر پریشانی ہوتی ہے، ٹائم نہیں دے پاتے ہیں. تو میری یہی گزارش ہے کہ ان چیزوں کو آپ لوگ ٹائم دیں. ہمیں اس وقت ضرورت ہے کام کرنے کی، اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے احکامات کے لیے. تمام تر نفرتیں بھلا کر، تمام تر پارٹی بازیاں، سیاسی پارٹی اور کسی طرح کی بھی ہو، ایک ہی رشتے کی بنیاد پر، جس طرح میں نے ہمیشہ بات کی ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہمارا رشتہ ہے، یہ ہمارا تعلق. اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ پریکٹیکلی لائف ہو، فزیکل لائف میں آپ کسی بھی طرح سے آپ کر سکتے ہیں ورکنگ، وہ آپ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر، اسلام پر قائم رکھے، اور ہمیں خصوصاً یہ جو ہمارے آج کل کے حالات چل رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، فتنے کا دور ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ فرمائے، ہمارے بچوں کو محفوظ فرمائے، اور اس پر خصوصاً مخلص ہو کر خلوص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے بہت ساری امیدیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کی پریشانی اور مسائل کو دور فرمائے. اسلام کے لیے، دین کے لیے آپ لازمی کام کریں. کسی بھی قسم کی آپ کی کوئی رائے، کوئی مشورہ کرنا چاہیں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0321 واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبر موجود، اور اسی طرح کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ڈسکشن کر سکتے ہیں. کوئی بھی مشورہ وہ آپ دے سکتے ہیں. انتظار رہے گا آپ کے رسپانس کا. امید ہے آپ اس پر بھرپور انداز میں ورکنگ کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ملتے ہیں اگلے لیکچرز میں. ہمارے تاریخ کے ساتھ ساتھ ترجمہ قرآن کے لیکچر جاری ہیں، مسلم پولیٹکس کے لیکچر جاری ہیں. آپ سے یہی گزارش ہے آپ اس کو جوائن کریں، دوسروں تک لازمی شیئر کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.